جنت میں جو سب سے آخر میں آنے والا بندہ ہوگا اس کا بھی حدیث پاک میں ذکر ہے. سبحان اللہ. انبیاء اکرام جا چکے ہوں گے، اولیاء اکرام، شہیدان اعظام، صدیقین، صلحاء سب جا چکے ہوں گے، کیونکہ بہت سارے وہ ہوں گے جو دوزخ سے عذاب سہ کر کے پھر آ رہے ہوں گے. جی. کچھ کو تو سزائیں بھگت کر کے آنا ہے، کچھ بے حساب جنت میں جا چکے ہوں گے. اللہ. کچھ حساب کے بعد ان کو بنتی ہے جنت تو وہاں بھیجا گیا ہوگا. صحیح. تو یہ جو سب سے اخیر میں جو جنت میں آئے گا تو جیسی جنت میں داخل ہوگا دیکھے گا کہ سب کچھ فل ہے، سب براجمان ہے. جنتی جو بیٹھے ہوں گے اس کا بھی تذکرہ سورہ واقعہ میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. یعنی وہ دیوان لگے ہوں گے، چارپائیاں ہوں گی اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے، وہ خوشیوں میں بات کر رہے ہوں گے اور ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے مسریوں پر. اللہ. یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہاں پر جو ولدان ہیں، خدام ہیں، وہ ان کے آس پاس آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے اور ان کو پیالوں میں جو ان کی خواہشات کے مطابق چیزیں ہوں گی وہ پیش کر رہے ہوں گے. یہ جنت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کیفیت. تو آخری جنتی جو آئے گا جنت کے اندر دیکھے گا سب محلات فل ہیں، سارے لوگ اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوں تو حسرت سے دیکھ رہا ہوگا میری بھی کوئی جگہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اب رحمان جب جنت اسے عطا کیا ہے تو جگہ تو ہوگی، تو وہ حیرت میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا. تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو پوچھا جائے گا اے میرے بندے تو چاہتا کیا ہے؟ کہا مولا تو نے جنت تو دے دیا، جگہ کہاں ہے میری؟ اللہ. جنت میں کہاں جاؤں؟ واہ. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو بظاہر یہاں جو دیکھ رہا ہے سب بھری ہوئی ہیں جنت کی یہاں کیریاں، محلات. اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس سے فرماتا ہے کہ جس دنیا سے تو آیا ہے اس کے مثل 10 دنیا کے برابر کا ایک محل دے دوں. اللہ. اب تو اس کے وارے نہیں آ رہے. ایسا ہی. اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ جس روئے زمین سے یہ آیا ہے اس پوری کائنات ارضی اس دنیا کے برابر کے 10 گنا بڑا محل اس بندے کو دیا جائے. اب کہنا یہ چاہتا ہوں سب سے اخیر میں آنے والے جنتی کو اتنا بڑا محل ہے تو پھر اولیاء کے محل کی وسعت کا کیا اندازہ، سبحان اللہ، شہداء کے محلوں کی وسعت کا کیا اندازہ، اور نبیوں کے محل کا اور پھر سید الانبیاء کے محل کا کیا اندازہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک تو جنت کی صرف کیفیت میں نے آپ کو بتائی، وسعت میں وہ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کتنا بڑا مکان ہے. اس کی بناوٹ کے متعلق جو حدیثوں میں ملتا ہے اس کی ایک اینٹ اللہ نے سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی رکھی ہے. گھاس جو ہے وہ زعفران کی. ایک موتی مشرق و مغرب کو روشن کر لے کے دنیا میں کافی ہے. اللہ. مشرق و مغرب کو پورا روشن کرنے کے لیے دنیا میں ایک موتی کافی ہے. تو اب ان موتیوں کی چمک کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو نہریں ہیں ان میں سے شہد اور دودھ کی نہریں ہیں اور اس کا پانی نہایت ہی میٹھا اور ٹھنڈا، اور جنتیوں کو دیا جائے گا. اور جنتی کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، یہ بھی تو ایک سوال ہے. تو جنتی جو ہے ہر وہ چیز ان کو دی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے. واہ 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 سبحان اللہ. قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اچھا اب یہ چونکہ جزا کی ہی تو جگہ ہے اور ایک ہی قسم کا پھل ان کے پاس بار بار آئے گا دیکھنے میں، تو وہ کہے گا ایسا ہی تو پہلے بھی دیا گیا تھا، لیکن وہ نہیں ہوگا. رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. واہ واہ اس کے جیسا ہے پر وہ اس کے جیسا ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. اب پھر کیا ہے؟ تو وہ کھائے گا تو جس چیز کی وہ تمنا کیا ہوگا اس کی لذت اس میں مل رہی ہوگی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ جنتی کھانے ہیں. واہ 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 واہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں وہاں جنت میں رکھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا دنیا میں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے کھول دیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مختصر سی چیزیں ہوئی جنت کے احوال کا ذکر. مفتی صاحب اب آپ نے اتنا کہتے ہیں منہ میں پانی آ گیا ہے.